السلام علیکم ناظرین، ہیومر اسپیکر میں سچی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، فلسطین کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ہم بات چیت کریں گے آج۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے جو گزشتہ ایک ہفتے سے بمباری شروع کی تھی اور کثیر تعداد میں لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا تھا اور ان کے گھروں کو جو وہاں کے جیوش سیٹلر ہیں وہ آکوپائی کر رہے تھے، اور اس تمام جنگ کے نتیجے میں تقریباً کوئی 250 سے 300 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً کوئی 1500 کے قریب زخمی ہیں۔ یہ غزہ کا جو علاقہ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ایک تقریباً 40 کلومیٹر کے قریب یہ پٹی ہے ساری، اور جس کی چوڑائی تقریباً کوئی 12 کلومیٹر کے تک ہے، اور کہیں تو یہ 6 کلومیٹر تک رہ جاتی ہے۔ تو ایک پورے اس پٹی کو ایک این بلاک کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور جہاں سے آپ نکل نہیں سکتے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ان کی جو سپلائی لائن ہے وہ کاٹ دی گئی ہے، پانی بند ہے، بجلی، باقی تمام چیزیں، ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ تمام جو ہے وہ چھین لی گئی ہیں۔ تو گویا ایک قیامت صغریٰ برپا ہے، لیکن یہ تمام باتیں اور یہ تمام چیزیں، اور اب تو اس حد تک وہاں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے میڈیا کے اوپر بھی، جو لیٹسٹ سچویشن ہے کہ اب وہ یہ جو بھوک پیاس سے مرنے والی باتیں ہیں یہ اس طرح ہمارے سامنے نہیں آ رہی، اور جو میڈیا کے اوپر چونکہ ان کا پورا کنٹرول ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا ویسے ہی بائسڈ ہے، اور وہ چونکہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اس طرح وہ پورٹرے نہیں کر رہا، وہ ابھی بھی اس کو کہتا ہے یہ کانفلکٹ ہے۔ یہ کانفلکٹ نہیں ہے، یہ ایک ان فلسطینی نہتے عوام پر مسلط کی ہوئی ایک جنگ ہے، جس میں ایک طرف بھاری جو ہے وہ فوجی اسلحہ کے ساتھ اور ایئر فورس کے ساتھ جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ نہتے عوام ہیں اور نہتے لوگ ہیں، نہتے شہری ہیں جو اس گولہ باری کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو رد عمل کو اگر ہم دیکھیں تو رد عمل خاطر خواہ سامنے نہیں آیا۔ ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی کونسل عملاً جو ہے وہ ناکام ہے اس سارے معاملے میں۔ ہاں، البتہ اگر یورپین ملکوں کے عوام کو دیکھیں تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ جتنے مظاہرے ہوئے اور وہاں پہ جتنے لوگ باہر نکلے وہ ہمیں کسی مسلم ملک میں بھی نظر نہیں آتے، جس قدر وہاں پہ مظاہرے ہمیں دیکھنے کو ملے، ایون امریکہ کے اندر، ایون برطانیہ کے اندر، ایون آئرلینڈ کے اندر، ایون کینیڈا کے اندر، آسٹریا کے اندر، تو تمام ہمیں یورپ میں پورے مظاہرے ہمیں دیکھنے کو ملے، اور بڑے انٹلیکچوئلز جو وہاں پہ جو ہیں، جو حکومتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ہمیں امریکہ کے اندر جو برنی سانڈرس ہے اس کا واضح موقف ملا فلسطینین کے ساتھ، ہمیں پھر نوم چمسکی جو ہے انہوں نے واضح لائن اختیار کی ہوئی ہے کہ یہ اسرائیل کو کنڈیم کیا انہوں نے۔ تو یہ تو ایک رد عمل ہے جو ویسٹ کا ہے۔ اگر آپ عرب ملکوں کا رد عمل دیکھیں تو انتہائی مایوس کن ہے۔ اب ان سے کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس ساری صورتحال میں وہ کوئی رد عمل دکھائیں کوئی پازیٹیولی۔ جذباتی ہم ضرور ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں سارے، لیکن وہ تو تمام جو عرب ملک ہیں وہ تو اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے
سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے خلاف بات کرنا، وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اسرائیل کے خلاف بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے خلاف بات کرنا، اور امریکہ کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو کیوں وہ اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھوئیں گے؟ کیوں وہ اپنی بادشاہت کو گنوائیں گے؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی بادشاہت کو خطرے میں ڈالیں اور جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ اس ایکٹ کے اوپر کنڈیم کریں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، یہ چلڈرن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، یہ ویمن رائٹس کی وائلیشنز ہیں۔ کولڈ رسپانس ہے عرب ریاستوں کی طرف سے۔ ہاں، مسلم کمیونٹی میں اور مسلم ملکوں میں اگر آپ دیکھیں ترکی کا تو وہ سر فہرست ہے رسپانس، اور ملائیشیا کا اور ایران کا بھی ہے کہ جس کی جاندار جو سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں، ہم نے بھی اپنے تئیں اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن ہم کیا گلا وزیر اعظم سے کہ جتنی آپ کی بات ہے، جتنا وزن ہے، اور اتنی ہی آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ اور ایک رسپانس جو ہمارے ہم وطن لوگوں کا ہے وہ مکسڈ ہے۔ کچھ احباب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی تصویر لگا کر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ فلسطینی عوام جیت جائیں گے۔ کچھ احباب جو ہے وہ اگر حماس کے چلائے گئے راکٹ کے نتیجے میں 5 سے 10 جو افراد ہیں وہ اگر اسرائیل میں مارے جاتے ہیں اور ان کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کو ہم شیئر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید جنگ ہم جیت جائیں گے۔ اور اسی طرح کچھ احباب اپنی ذاتی خواہش کے اوپر ایک تجزیہ کر کے کہ چائنا، رشیا اور ٹرکی یہ سارے مل کر اب اسرائیل کو روک لیں گے، اور اس طرح کی ہم ایک ذہنی جس طرح کی خواہش ہے، اپنی خواہش کو اسی طرح کی ایک عملی جامہ پہنا کر ذہن کے اندر وہ تجزیہ لے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جیتے ہی جیتے۔ اس کو شیئر کریں، جتنا شیئر کریں گے آپ کو جو چیز روکے گی، آپ رکنا نہیں آپ نے اور شیئر کرتے جانا۔ تو یہ چیزیں ہیں، حقیقت سے بالکل دور ہے ہمارا ریسپانس۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں، یہ سوال ایسا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ہیں کیا، ہم عالمی برادری میں کہاں کھڑے ہیں، ہم مسلم برادری میں، قوموں کی برادری میں جو مسلم کمیونٹیز ہیں اس میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری جو آواز ہے وہ کیوں کر عالمی آواز اس میں شامل ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا تلخ سا سوال ہے جو خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید جو کمزور ہے، جو ناتواں ہے، جو فیبل ہے، جو خود اپنے سہارے اپنے خود کو کھڑا نہیں رکھ سکتا اس طرح جس طرح کہ ایک آزاد قوم ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ کوشچن مارک ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے عالمی سطح کے اوپر اس صورتحال میں۔ درست ہے، کنڈمنیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو لیڈرز کی صورتحال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ وہ چونکہ جن ملکوں میں جو کمزور عوام ہے وہاں بھی جو ملک کی قیادت ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ چونکہ انہی کلونیلزم اور کے ایجنٹ ہیں،
اور وہ چونکہ اپنی حکومتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی طرف سے تو ریسپانس جو ہے وہ ایسا ہی رہے گا۔ ہم پر لازم ہے پوری ورلڈ کمیونٹی کے اوپر کہ اس کو ہیومن رائٹس ایشو بناتے ہوئے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ہم احتجاج کریں۔ کیا ہمارے ملکوں میں جو مسلم کمیونٹیز ہے وہاں پہ اتنے احتجاج نہیں ہو سکتے ہزاروں کے، لاکھوں کے جس طرح ویسٹ میں ہوئے؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اور جب اس کو سوال کو انٹرٹین کیا جائے تو پھر جو ہے وہ یہ جواب ملتا ہے کہ چونکہ قیادت جو منتخب ہوئی ہے وہ چونکہ سٹیٹس کو کی ہے، وہ اس سٹیٹس کو کی ہے جو عالمی سٹیٹس کو کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا تبدیلی جو ہے وہ صورت نظر نہیں آئے گی، اور اسی طرح جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے اسرائیل کا وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، کیونکہ جو کلونیلزم ہے اور کیپٹلزم کا جو مطمع نظر ہے وہ ایکسپینشنزم ہے، اور انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جہاں بھی ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں جن کے ہاتھ یہ قیادت ہے کیا وہ عوامی قیادت ہے؟ جب تک عوامی قیادت اپنے اپنے ملک کے اندر جب تک سٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک عالمی سٹیٹس کو نہیں ٹوٹ سکتا۔ اپنے اپنے ملکوں کے اندر جب تک عوام جو ہے وہ امپاور نہیں ہوگی، جو حقیقی معنوں میں اقتدار ہے وہ عوام کو منتقل نہیں ہوگا اور عوام سے قیادت نہیں آئے گی، تب تک جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ عالمی سطح پر جو ہے وہ کمزور عوام کوئی کسی اتحاد کی شکل میں کوئی بڑا اتحاد بنا لیں ان ملکوں کے خلاف جو استحصال کر رہی ہیں اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز میں جو ڈبل سٹینڈرڈز اختیار کیے ہوئے ہیں، جو عراق پہ تو چڑھ دوڑتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے، جو کویت پہ تو چڑھ دوڑتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے، جو لیبیا پہ چڑھ دوڑتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے، جو ایجپٹ میں آ جاتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے، جو افغانستان میں آ جاتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے، لیکن وہ اسرائیل میں اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں ان کا اپنا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ یہ پرسیکیوشن جاری رہے۔ یہ ساری باتیں ہیں غور کرنے کے لیے، مجھے اجازت دیجیے گا کئی طاقتیں ہیں ان کے خلاف کھڑی ہو سکے اور اس سٹیٹس کو توڑ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔